شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو وزیر اعلیٰ آفس میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جوہر ٹاؤن میں چند روز قبل جو افسوسناک اور کربناک واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے ساتھ جڑا جس دلیری، بہادری اور جرات مندی سے ہمارے لا انفورسمنٹ اپریٹس، پاک فوج، CTD، پولیس اور دیگر اداروں نے نہ صرف ان کرداروں کو اپنی گرفت میں لیا، بلکہ جس طرح سے حقائق اکٹھے کر کے انہوں نے ان کرداروں سے نپٹنے کی حکمت عملی تیار کی. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ تمام تر کارروائی جو ہے اس کو مانیٹر کیا گیا. آج وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے سامنے وہ تمام اقدامات اور اس کے ساتھ جڑی وہ تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ میڈیا سے شیئر کریں گے. اور اس پریس کانفرنس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کی ہے. CM صاحب آپ کو بریف کریں گے اور ٹیکنیکل جو بریفنگ ہے وہ IG صاحب دیں گے اور الٹیمیٹلی سوالات کے جواب جو ہیں، اور اس کو کوشش کریں کہ آج اس ایشو کے ساتھ آپ کے سوالات جو ہیں وہ منسلک رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. CM صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میڈیا کے دوستوں کو مختصر نوٹس پر یہاں دعوت دی ہے. میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 جون 2021 کو صبح 11 بجے جوہر ٹاؤن ای بلاک میں ایک کار کا بم بلاسٹ ہوا، اور اس افسوسناک واقعے میں 3 افراد شہید اور 22 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دھماکہ خیز مواد گاڑی کی ڈگی میں نصب کیا گیا تھا. میں نے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر پولیس اور CTD کو جائے وقوع پر روانہ کیا اور صوبائی وزراء جناح ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے لیے پہنچے اور زخمیوں کو تمام علاج معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے احکامات جاری کیے تھے. اور میں خود بھی رات کو جناح ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کے لیے گیا اور ان کے سہولیات کا جائزہ لیا. پنجاب حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر تحقیقاتی ٹیم قائم کی، جس نے سائنسی انداز میں تفتیش کو آگے بڑھایا. بلا شبہ اس کیس کو ٹریس کرنا اور دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں تک پہنچانا ایک ٹیسٹ کیس تھا، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ کیس کی تحقیقات کا آغاز CTD پنجاب نے پیشہ ورانہ انداز میں کیا اور 16 گھنٹے کے اندر ہی دھماکہ کے ذمہ داروں کا تعین کیا، اور اس دھماکے میں ملوث تمام بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کی شناخت کی گئی. اور میں میڈیا کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 4 دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. دہشت گردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی، بارودی مواد نصب کرنے والے اور ریکی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ پنجاب حکومت کی بڑی کامیابی ہے، جس پر میں پنجاب پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، CTD اور تمام ایجنسیز کو شاباش دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. دوران تحقیقات دہشت گردوں کے اس نیٹ ورک کو مالی معاونت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشت گردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کارروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے، جس نے اس نیٹ ورک کو تمام مالی معاونت فراہم کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے صوبے میں تمام ہائی پروفائل کیسز کو ٹریس کر لیا ہے اور ملزمان بھی گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیے ہیں.
بلا شبہ یہ کیس بھی ایک چیلنج تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. آپ کا بہت شکریہ. آئی جی صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ ٹیکنیکلی اس کیس کے ساتھ جڑے جو فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پھر آپ کے کوشچنز جو ہیں وہ لیے جا سکیں. جی آئی جی صاحب یہ کیمرہ پہ سامنے ہوں گے تو زیادہ. جی جی ادھر کر لیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کی اجازت سے جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا, ہم جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا چیف منسٹر صاحب کے حکم سے میں وہاں پہ موقع پہ گیا. ہمارے باقی افسران بھی تھے. سی ٹی ڈی نے ٹیک اوور کیا اس ایریا کو, تمام کو کارڈن کیا, وہاں سے شواہد حاصل کیے اور اس کے بعد ہم نے گاڑی کی جو پہچان ہے اس سے آگے چلنے کی کوشش کی اور اللہ کے فضل سے بہت قلیل وقت میں, چند گھنٹے کے اندر اندر ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے جن لوگوں نے یہ گاڑی حاصل کی تھی اور جس طریقے سے حاصل کی تھی اس تک بھی ہم پہنچے. ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا ہم نے اس کو ود ان آورز انرتھ کر لیا تھا. ہمارے پاس سارے ڈیٹیلز آ گئے تھے اور ہم گرفتاریوں والے سٹیج میں چلے گئے تھے. جو اس کا مین لنچ پن ہے جس نے یہ سارا کچھ پاکستان میں ارینج کیا وہ ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہے. جن لوگوں کی مدد سے گاڑی خریدی گئی, اس کا بندوبست کیا گیا, وہ ہمارے پاس ہے. جو گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی وہ بھی ہمارے پاس ہے. اور پھر جیسے سی ایم صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے جس بندے کو یہ گاڑی ہینڈ اوور کی, جس نے اس میں بارودی مواد بھرا, وہ بھی ہمارے پاس ہے اور وہی شخص ہے جس نے وہ گاڑی لا کے فائنلی کھڑی کی اس مقام پہ جہاں پہ یہ فائنلی بلاسٹ ہوئی. سو ہمارے پاس اس وقت 10 کے قریب پاکستانی ایسے شہری ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں. اس میں مرد بھی ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں, لیکن یہ وہی ایگزیکٹلی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والے تھے, جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں, وہ بھی سارے کے سارے اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ہمیں ان کا پتہ ہے وہ کون ہے. ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کر لیے ہیں. جی آئی ٹی چیف منسٹر صاحب کے حکم سے تشکیل دے دی گئی ہے, وہ اس کیس کی فردر تفتیش کرے گی. جیسے یہ کیس ہے اور جس طرح کے یہ لوگ ہیں, یہ پہلا ان کا واقعہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. ہم ان کا یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے یہ کن کیسوں میں ملوث رہے ہیں, کہاں کہاں پہ کون کون سی وارداتیں ایسی تھی پاکستان میں جو انہوں نے آگے ایگزیکیوٹ کی. ہم اس تک بھی پہنچیں گے اور جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان تک یا ان کے جو نمائندے ہیں ان تک بھی ڈیفینیٹلی ابھی ہمارے پاس نام بھی ہے, لیکن اگر فردر اس میں کوئی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کیس کو پروسیکیوٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کنوکٹ کروائیں گے. جیسے پنجاب پولیس نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کیس کو ٹریس کریں گے اور آپ کے سامنے سرخرو ہو کے آئیں گے, اسی طریقے سے سی ٹی ڈی کی محنت سے, پنجاب پولیس کی محنت سے ہم آپ کے سامنے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک پاکستان کے اندر جتنے اس کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے انرتھ ہو گئے ہیں اور گرفتار ہو گئے ہیں. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ دعوت کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کامیابی سے, ایک تو گاڑی اتنی دور ٹریول کرتے کیسے پہنچی, اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ یہ 4th شیڈول میں تھے لوگ, تو 4th شیڈول میں ہونے کے باوجود یہ پنڈی سے لاہور تک کس طرح ان کی ٹریولنگ ہوئی؟ کیا مقامی پولیس کے نوٹس میں نہیں ہوتا کہ 4th شیڈول کا آدمی جب ٹریول کرتا ہے؟ جی بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا. میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت میں نے ریکویسٹ کی تھی وہیں پہ موقع پہ بھی میڈیا کے اپنے دوستوں سے کہ برائے مہربانی آپ لوگ اگر ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے دیں گے اور اپنے جو آپ کے مختلف انفارمیشنز ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ایک تو ملزمان تک بات نہیں پہنچے گی اور دوسرا جو غلط فہمیاں بنتی ہیں بیچ میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا کہ جی یہ جو ملزم ہے یہ 4th شیڈول میں تھا, یہ بالکل غلط ہے.
मुलजिम फोर्थ शेड्यूल में ना कभी रहा है ना इस वक्त है। सो ये इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। दूसरी बात, ये जो गाड़ी है ये भी मैंने मीडिया में देखा कि ये 2010 में छीनी गई थी, और एक छीनी गई गाड़ी अगर वो हमारे CRO के रिकॉर्ड में है तो वो कैसे पूरे पंजाब में फिर रही थी। तो ये भी आपको मेरा फर्ज है बताना कि आप अपने पंजाब पुलिस पे ट्रस्ट कीजिए। ये गाड़ी 2010 में छीनी गई थी, 2011 में विद इन मंथ्स ये रिकवर हो गई थी, और उसके बाद ये सुपुर्दारी पे थी। मालिक ने सुपुर्दारी पे इसको लिया था, इसके पास सुपुर्दारी के डॉक्यूमेंट्स थे। आप लोगों ने एक और तस्वीर भी देखी होगी जहां पे सेफ सिटी के उसमें कैमरे में वो नजर आती है कि पुलिस वाले ने उसको रोका था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उस वक्त इस पे ओरिजिनल नंबर प्लेट लगी हुई थी, इसके पास सुपुर्दारी के डॉक्यूमेंट्स थे। और तीसरा जो इसमें मुलजिम था वो उसका ओरिजिन तो KP की तरफ जाता है, लेकिन उसकी पैदाइश और उसका सारा कुछ यही पंजाब का है, और वो किसी भी पंजाब के शहरी से अच्छी पंजाबी बोलता है। सो गाड़ी पे लाहौर का नंबर था, बंदा पंजाबी बोल रहा था, एंड जितना वो कॉन्फिडेंट है और जितना वो कॉन्फिडेंटली उसको वो करता है वो देखने से ताल्लुक रखता है। सो मेरे ख्याल में ये जो मीडिया की स्पेकुलेशन ज्यादा थी, इसमें हकीकत कोई नहीं। ज़ीशान बारी बारी ज़ीशान बताइएगा कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा जिस तरह आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन एजेंसी ने माली मुआवनत की, IG साहब ने भी इस चीज को एंडोर्स किया। किस मुल्क की वो एजेंसी है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से आप राब्ते में हैं, तो गुजार साहब ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि इस हद तक मुल्क दुश्मन एजेंसी हमारे मुल्क के अंदर आकर ऑपरेट कर रही हैं, और किसी हद तक वो टारगेट के करीब पहुंचकर सक्सेसफुल किसी हद तक वो रही हैं, वो कि वो टारगेट तक नहीं पहुंच सकी? कौन सा मुल्क है, कौन सी एजेंसी? जी, इसमें बात ये है कि आप हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का आपको पता है, हॉस्टाइल कंट्रीज का भी आपको पता है। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे उसका उस तरीके से जिक्र करना बेहतर नहीं होगा। हम इसको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि बहुत कैपेबल है उन पे छोड़ते हैं कि वो इस चीज को देखें और फर्दर उसको करें। लेकिन ये जो हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके पहुंचने का जहां तक ताल्लुक है वो ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सके। जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं और जिस तरीके से हमारी इमिग्रेशन सर्विसेज और बाकी सारा कुछ हो रहा है, उनको एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन उनको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाते हैं बाकी बाहर मुल्कों में, स्पेशली मिडिल ईस्ट के ममालिक में, कि वो उनको फर्दर हायर कर ले, और वो पैसों की खातिर जाहिर बात है कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो जाता है। सो ये नहीं है कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी का बंदा खुद पाकिस्तान में आके ये सारा कुछ कर रहा है। उनके पास जाहिर बात है ऐसे लोग हैं जो बड़े आराम से उनको मिल जाते हैं और वो अपने मुल्क के अंदर ही। शाहिद चौधरी अच्छा ये सीएम साहब ये फरमाइएगा कि इस धमाके के हवाले से क्या कोई थ्रेट्स मौजूद थी, और अगर अब जो मजीद हैं क्या मजीद भी कोई लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर थ्रेट्स मौजूद हैं इस किस्म के कोई जो धमाकों के हवाले से? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो वहाँ पे नुकसानात हुए हैं उस हवाले से आपने वजारत के हवाले से अब तक क्या किया? जी, थ्रेट अलर्ट्स तो होम डिपार्टमेंट जारी करती रहती है। ये टाइम टू टाइम एक सिलसिला है, कभी इस तरह की सिचुएशन होती है कि वो जारी करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसके बारे में कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ था। और जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, जब मैं गया था तो वहीं पे मैंने कहा कि तमाम जो ज़ख्मी हैं, जो शहीद हुए हैं, इन तमाम की कंपनसेशन हुकूमत पंजाब करेगी, और हमने दे दिया है, और जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी कंप्लीट किया जा रहा है। मियां असलम एक बात, मियां असलम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो सेफ सिटीज अथॉरिटी है और उनके कैमरे में बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि तकरीबन 50% जो है वो कैमरे खराब हैं, कोई एग्रीमेंट का शायद इशू है। एक तो ये बता दें कि ये जो सेफ सिटीज के खराब कैमरे हैं ये कब तक ठीक होंगे, और दूसरा ये बड़ी अच्छी एक मॉडर्न पॉलिसिंग है कैमरों के जरिए होती है। यूके में 8 मिलियन कैमरेज हैं, तो क्या आप इसको आगे इन सेफ सिटीज का दायरा कार और इसके कैमरों की तादाद बढ़ाने के हवाले से कोई प्लान है आपका? बिल्कुल, जिस तरह के लाहौर के अंदर एक सेफ सिटी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हमें हासिल है, इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम जारी है, और कुछ जो कैमरे हैं अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, और एक सिलसिला अभी मज़ीद भी जारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बजट के बाद इसकी हम फौरी तौर पर
میٹنگ ہوگی اور اس میں تمام ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم پوری کریں گے تاکہ یہ جو ہماری اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی. واصف کے بعد ظاہر چودھری صاحب. واصف جی واصف بولو. لیکن ایک چیز ہمیں آئی ہے کہ جب موٹر وے سے وہ گاڑی داخل ہوئی لاہور میں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سلنڈر کے پیچھے وہ بارودی مواد لگا ہوا تھا لیکن وہاں پہ پولیس جو اہلکار تھے انہوں نے اسے پراپر چیک نہیں کیا. آیا ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا انہوں نے نا اینڈی کا مظاہرہ کیا. دوسرا جب وہ گاڑی وہاں پر جموں میں پہنچی ہے وہاں پہ جو وہاں پہ رہائشی انہوں نے وہاں پہ پولیس کو نشاندہی کی تھی کہ موٹر سائیکل میں یہ گاڑیوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس کو چیک کریں. وہاں پر بھی پولیس نے اس کو چیک نہیں کیا. تو وہ جو پولیس اہلکار ان کی غفلت سامنے آئی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ جی سی ایم صاحب کی اجازت سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کمپلیٹ فوٹیج موجود ہے. کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ وہاں پہ کسی نے جو رپورٹ کی ہے. جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہماری ایک وہاں پہ وکٹ ہے, وہیں پہ ہماری ایک موبائل بھی کھڑی تھی. ریزیڈینشل ایریا ہے, گاڑیاں وہاں چلتی ہیں, موٹر سائیکلیں چلتی ہیں. یہ گاڑی آ کے وہاں پہ نارمل روٹین میں کنسٹرکشن گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. ان کا وہاں پہ جو ٹارگیٹ تھا وہ بیسیکلی یہی دونوں پولیس کے پکٹس تھے اور اس میں ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. آگے جو زیادہ ریزیڈینشل ایریا تھا اس کی طرف وہ ان پکٹس کی وجہ سے نہیں جا پائے ہیں. اور یہ بات کرنا کہ میں خود وہاں موقع پہ گیا ہوں, میں وہاں گھر والوں سے ملا بھی ہوں جو ساتھ دائیں بائیں جتنے گھر ہیں, کسی نے اس طرح کی کوئی بھی رپورٹ نہیں کی ہے کہ یہ گاڑی یہاں کھڑی ہوئی تھی اور ہم نے پولیس کو رپورٹ کی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اس گاڑی پہ شک کا, وہ پہلے ہی میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ جب پنجاب میں داخل ہوئی ہے اس کا اوریجنل نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ اس میں جو ڈرائیور تھا وہ زبان بھی پنجابی یہاں کی بول رہا تھا. گاڑی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی جو سامنے نظر آئے. اگر وہاں پہ ہر گاڑی کو کھول کے تمام لوگوں کو اتار کے ڈگیاں چیک کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں آدھے موٹر وے پہ تو آپ کی قطار ہو جائے گی. سو ہمارے بندے نے شک کا اظہار کیا, اس کو روکا ہے, اس کو گاڑی کو چیک کیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں. اگر آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں سی ٹی ڈی کا اور پنجاب کا, اللہ کے فضل سے پچھلے نومبر میں شاید لاسٹ واقعہ ہوا تھا. اور آپ یقین جانیے کہ جتنی ہمیں تھریٹ الرٹس ملتی ہیں مختلف ایجنسی سے اور اس پہ جتنا کام ہوتا ہے اور جتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ ہیڈس آف ٹو سی ٹی ڈی. اللہ کے فضل سے پنجاب سی ٹی ڈی اس قابل ہے کہ ہم سال میں کم سے کم اگر زیادہ نہیں تو 20-25-30 اس طرح کی وارداتوں کو روکنے میں کامیاب ہیں. ظاہر چودھری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں بیٹے. ظاہر چودھری صاحب جی, ظاہر صاحب بولیں آپ جی. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض رپورٹس ہیں اس میں آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ اسی جگہ پہ اجلاس کے لیے اس سے پہلے ترقی کے لیے ایک فیملی جو ہے وہ آپ لوگوں نے روٹی تھی اس کو رکھا تھا اور یہ غالباً کسی ماہ کے جو ہے وہ اوائل کی بات ہے اور انہوں نے یہ سارا انفولڈ کیا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی دہشت گردی کی واردات اس علاقے میں اس جگہ اس ٹارگیٹ پہ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے کریٹ ہوئی اور اتنی بڑی ایک واردات جو ہے کرتے ہیں. تو جب آپ کو پہلے پتہ چل گیا تھا ایک بندہ بھی آپ کے پاس ایک فیملی بھی آ گئی تو کیا سیکورٹی میجرز اتنے ہی ہونے چاہیے تھے جتنے آپ کے تھے؟ جی یہ بالکل اسپیکولیشنز ہے. اس طرح کی کوئی چیز ہمیں کوئی فیملی ہمارے پاس نہیں آئی, نہ ہمیں کوئی اس طرح کی اطلاع کسی نے دی کہ جی یہاں پہ سارا کچھ. ہمارے وہاں پہ 3 پیکٹس ہیں اور ہمارے وہاں پہ موبائل کھڑی ہوتی ہے. ہمارا اپنا بھی نقصان ہوا ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز تھی تو وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ظاہری بات ہے شیئر ہونی تھی بلکہ ہمارے بہترین قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں
جو 24/7 اسی چیز پہ کام کر رہی ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک پولیس کے کانسٹیبل یا ESI کو پتہ چلا ہوگا یہ جو آپ انفارمیشن کا بتا رہے ہیں, یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس کے تمام کے پاس ہوتی ہے. سو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, یہ اسپیکولیشنز ہیں. میری ایک اور بھی گزارش یہ اسی واقعے کی اس سے وہ یہ ہے کہ میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا رہا کہ ہمیں کام کرنے دیں. وہ جو ڈیلے ہو جاتی ہے, یہ جو میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں اور اسپیکولیشنز چلتی ہیں, اس کا ہمیں بہت نقصان ہو جاتا ہے اور ہمارا ٹائم اس میں بہت. سما ٹی وی لاسٹ سوال ہے جی, لاسٹ محسن سب سے پہلے آپ کو اور وزارت قانون کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مبارکباد کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور پوری پاکستانی عوام دیکھ بھی رہی ہے کس طرح آپ نے فوکس کیا اور احکامات کیے. آئی جی صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی کارروائی اس طرح کی دہشت گردی کی ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو اوریجن جو ہے ہمیں افغانستان والی سائڈ میں اس طرح کے ہیں. ایک نئی چیز اس میں یہ سامنے آئی ہے کہ آپ دبئی سے پتہ چلا ہے کہ نیٹ ورک, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک ملٹائی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ مخالف ہو گیا کہ فیڈرل پہ اجلاس سے پہلے اس طرح کا ایک لاہور شہر میں ہونا, اور کیا اس سے میسج سردار صاحب اس کے ساتھ میرا ایک ضمنی سوال ہے, لے لیں جی رانا وحید صاحب کی. میرا یہ سوال ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ بڑے سخت اسکینرز ہیں, کیا جو ایکٹیو پوائنٹ ہے لاہور کے وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی میکانزم بنایا جائے تاکہ اس کا ڈیلے ہو, ٹریفک میں تھوڑا سا ڈیلے ہو اور اسکینر اسکین کر سکے گاڑی کو نیچے سے, اور یقینی طور پر وہاں پہ بڑے سخت ہے سسٹم. تو اس طرح کا کوئی میکانزم آپ فیوچر میں لے کے آنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر, اور یہ آپ کا تاریخی کام ہوگا کیونکہ اس سے تھینک یو لاسٹ آپ بات کریں. جی, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نیٹ ورک کی بات کی کہ اس طرح کا یہاں پہ کوئی اس طرح کا نیٹ ورک ہے یا یہ ہمارے علم میں تھا یا یہ وہاں سے شفٹ ہو رہا ہے افغانستان سے اس سائڈ پہ. بات یہ ہے کہ جتنی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف مسلسل کام کر رہی ہیں. وہ پاکستان کو ایمبیرس کرنا ڈیفینیٹلی وہ چاہیں گی. اسی بیچ آپ نے دیکھا تھا کہ جس وقت واقعہ ہوا ہے یہ, تو ہمارے وہاں کانفرنس چل رہی تھی اور اس میں پاکستان کی پرفارمنس پہ بات ہو رہی تھی, اور ہم اس چیز میں بہت کلیئر ہیں کہ بیسک ٹارگٹ یہ جگہ یا یہ جو شہید ہونے والے ہیں شاید وہ لوگ نہ ہو. بیسک ٹارگٹ وہ کانفرنس تھی جو وہاں پہ ہو رہی تھی اور جس میں پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی بات چل رہی تھی. بیسک ٹارگٹ یہ تھی کہ پاکستان کو امبیرس کیا جائے, اور وہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی. پنجاب پولیس چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے نہ صرف انرتھ کیا ہے اس کو, بلکہ جو کنیکشنز ہیں اس کے آگے ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے, وہ ہمارے پاس اس وقت بہت کلیئر ہے. اور امید یہ ہے کہ ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز فارن آفس اس پہ کام کریں گے اور ہم ان تک پہنچیں گے اور ان کو خرابات کی سزا. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو جی. آپ کے علیحدہ سے آپ کو علیحدہ بلائیں گے, علیحدہ بلائیں گے. ڈاکٹر صاحب باقی سوال